الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من شيء أثقل في ميزان العبد من حسناته من خلق حسنة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسنوا أخلاقكم عزیز دوستو بزرگوں، کئی جمعوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کے اخلاق، آپ کا مرتبہ، آپ کی شان بتایا جا رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو وہ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ہے، یعنی اللہ کے بعد کوئی اگر دنیا میں بڑی ہستی ہے تو وہ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو سب کچھ دیا، صرف ایک چیز نہیں دیا۔ اللہ کے نبی کو سب کچھ دیا، ایک چیز نہیں دیا، وہ کیا ہے؟ خدائی۔ اللہ کے نبی کو خدا نہیں بنایا اللہ تعالیٰ، خدا صرف اللہ ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی کو ساری چیزیں اللہ نے دیا ہے، ساری نعمتوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے میں جاتے تھے
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس درخت کے پاس سے گزرتے یا جس پہاڑ کے پاس سے آپ کا گزر ہوتا تو وہ درخت اور وہ پہاڑ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے تھے، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ حضرت علی فرماتے ہیں اللہ کے نبی جس درخت سے گزرتے، جس پہاڑ سے گزرتے تو وہ درخت اور وہ پہاڑ بھی اللہ کے نبی کو پہچانتے تھے۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی ایک سفر میں تھے، اور ایک سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کرتے کرتے تھکنے کے بعد ایک درخت کے نیچے آرام کیے، صحابہ بھی آرام کریں۔ تو اس وقت فرماتے ہیں کہ ایک درخت جو بہت دور تھا وہ زمین کو چیرتا ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور آ کر کے اللہ کے نبی کو دیکھ کر کے پھر وہ درخت جو ہے اپنی جگہ واپس لوٹ گیا۔ اللہ کے نبی آرام کر رہے ہیں، اللہ کے نبی کو معلوم نہیں۔ صحابہ نے یہ واقعہ دیکھا، یہ اس یعنی درخت کو آتا ہوا اور وہاں اللہ کے نبی کے پاس جا کر رک کر پھر لوٹ گیا۔ یہ واقعہ جب اللہ کے نبی بیدار ہوئے تو اس وقت جو ہے اللہ کے نبی کو بتائے، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اس درخت نے اللہ سے اجازت مانگی کہ اللہ میں نبی کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اجازت دے دی، اور وہ زمین کو چیرتا ہوا آ کر کے اللہ کے نبی کی زیارت کر کے پھر واپس اپنی جگہ لوٹ گیا۔ یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام۔ صرف انسان ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانتے تھے، بلکہ جو بے جان چیزیں ہیں وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو، مرتبے کو اور آپ کے رسول ہونے کو پہچانتے تھے۔ اور آپ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دینا چاہا، ان کو تورات دینا چاہا، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دینا چاہا تو ان کو پہاڑ پر بلایا، چلا کرایا، وہاں پر اعتکاف کرایا۔ اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو تورات عطا فرمائی۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسا نہیں کہ جو ہے کتاب قرآن نازل کرنے کے لیے کسی اسپیشل جگہ آپ کو بلایا ہو اور جو ہے بلا کر کے دیا، ایسا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ہیں، جس جگہ آپ موجود ہیں، قرآن کو وہیں پر بھیج رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ آپ مکے میں ہیں، قرآن مکہ میں بھیج رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ آپ مدینے میں ہیں، مدینے میں قرآن بھیج رہے ہیں۔ آپ اونٹ کے اوپر سوار ہیں، وہیں پر قرآن کو بھیج رہا ہے۔ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود میں آرام کر رہے ہیں، اس وقت جو ہے قرآن کو اللہ تعالیٰ نازل فرما رہے ہیں۔ ابو بکر کے گود میں آرام کر رہے ہیں، اس وقت اللہ تعالیٰ قرآن کو نازل کر رہا ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ہوتے تھے وہاں آپ کے پیچھے قرآن کو اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا۔ یہ آپ کی عظمت ہے۔ دوسرے نبیوں کے ساتھ یہ نہیں ہے، یہ آفر نہیں ہے۔ ان کو بلایا گیا، اسپیشل جگہ میں بلا کر کے کتاب دی گئی، لیکن اللہ کے نبی کے ساتھ ایسا نہیں ہے۔ تو یہ اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اللہ کے پاس کتنا زیادہ ہے، آپ کا مرتبہ اللہ کے پاس کتنا زیادہ ہے، اس سے ہم کو اندازہ لگانا ہے۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے کے بعد جب توحید کی دعوت دینے لگے اور اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے لگے تو لوگوں کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی، لوگوں کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی اور آپ کے خلاف ہو گئے، آپ کو تکلیف دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں لوگوں کو کلمے کی دعوت دے رہے ہیں، اللہ کی طرف بلا رہے ہیں۔ مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو سن کر کے آپ کے اوپر ٹوٹ پڑے، آپ کو مارنے لگے، پورے لوگ مل کر کے آپ کے اوپر اٹیک کیے۔ پھر لوگوں کے ذریعے سے معلوم ہوا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ایک بیٹا تھا پرانے شوہر سے، حارث بن حالہ، ابو حالہ کے لڑکے ان کو معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی کو کعبہ میں مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں اور آپ کو جو ہے ستا رہے ہیں۔ وہ چھڑانے کے لیے گئے تو اللہ کے نبی کو چھوڑ کر کے ان کے اوپر اٹیک کرنا شروع کر دیے، یہاں تک کہ ان کو پیٹ کر کے شہید کر دیے۔ حارث بن حالہ کو اتنا جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کی دعوت سے نفرت کرتے تھے، آپ کی ذات کو بھی نقصان پہنچانے پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز ادا کر رہے ہیں، خانہ کعبہ میں نماز ادا کر رہے ہیں۔ اس وقت جو ہے ابو عقبہ بن ابو محیط مشرک، وہ آ کر کے اللہ کے نبی پیچھے سے آ کر کے ایک چادر جو ہے اس کو لپیٹ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں ڈال کر کے تباہ کو کھینچتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں جو ہے ابل کر باہر آنے کی کیفیت ہو جاتی ہے۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوتا ہے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور اس عقبہ ابن ابی محیط کو فورس کر کے ہٹائے۔ تو جیسے ہی ابو بکر نے چھڑایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو ابو بکر کو ٹارگٹ کیے اور یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے، بے ہوش ہو کر گر گئے وہیں پر۔ پھر ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبے میں نماز ادا فرماتے ہیں، آپ سجدے کی حالت میں ہیں، اسی حالت میں عقبہ ابن ابی محیط نے اونٹنی کا اوجڑی لا کر، جس میں جو خون اور گوبر سے ملا ہوا تھا، گندگی، غلاظت، ناپاکی، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لا کر کے سجدے کی حالت میں آپ کے اوپر ڈال دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہو گیا کہ میرے ابا کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی اور اس گندگی کو صاف کیا اور اس کو گالیاں دی، اس کو برا بلا کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو ترغیب دی، بیٹی صبر کرو، یہ لوگ مجھے نہیں پہچانتے،
میں جس چیز کی ان کو دعوت دے رہا ہوں یہ راستہ صحیح ہے، ان کو یہ معلوم نہیں ہو رہا ہے، اس لیے ایسی حرکت کر رہے ہیں، صبر کرو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے واسطے، یہ ایمان کو پہنچانے کے لیے، کلمے کو پہنچانے کے لیے، دین کو پہنچانے کے لیے کتنی تکلیفیں اٹھائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو باضابطہ ٹارگٹ کر کے، مشورے کر کے جو ہے ستایا جاتا تھا، میٹنگیں کر کے کہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانا ہے، اس طرح ستانا ہے، اور ان کا ایک باضابطہ ٹیم بنا ہوا تھا، ابو جہل کا، عقبہ بن عامر کا، شیبہ کا، عتبہ کا، یہ لوگ ٹیم بنائے ہوئے تھے۔ ایک روز یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بس دعوت کا کام چھوڑ دے، ان کا یہ منشا تھا۔ ایک روز پورے لوگ گروپ بنائے، مشورہ کیے اور کہا کہ کچھ تو کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی دعوت دینے سے روکنا ہے، اللہ کی طرف بلانے سے روکنا ہے۔ کیا کریں گے اس کے لیے؟ ایک آدمی کو چنے، عتبہ بن ربیعہ ایک آدمی کو چنے اور اس کو کہا کہ تم جا کر کے حضور کو سمجھا دو۔ کیا بول کر؟ کہ اگر تم کو سرداری چاہیے، یعنی تمہیں ہمارا لیڈر بننا چاہ رہے تو ہم تم کو لیڈر بنا دیں گے اپنا، لیکن یہ دعوت کا کام جو دے رہے نا تم، دین کی دعوت، اللہ کی طرف جو بلا رہے، ہمارے معبودوں کو جو برا بلا کہہ رہے ہو یہ چھوڑ دو بس۔ آپ سردار بننا چاہتے ہیں، آپ کی سرداری ہمیں قبول ہے، نہیں آپ کو سونا چاندی چاہیے، عرب کا پورا سونا چاندی کا ڈھیر آپ کے سامنے لا کے رکھ دیں گے، پیش کر دیں گے، آپ جو ہے عیش کریں گے، آرام کی زندگی گزاریں گے، مزے کی زندگی گزاریں گے، زندگی بھر خوشیوں والی زندگی آپ کو نصیب ہوگی۔ پیسے چاہیے، پورا پیسہ جو ہے ہم آپ کے لیے دینے کے لیے تیار ہیں، سونا چاندی جو چاہیے آپ کو۔ اور اگر آپ کو عورت چاہیے تو عرب میں جو سب سے خوبصورت عورت ہے جس کو تم سلیکٹ کرو گے اس سے تمہارا نکاح کر دیں گے۔ 3 چیزوں کو سامنے رکھ کر کے ان کو بھیجو۔ عتبہ بن ربیعہ کو جاؤ، جا کر کے اللہ کے نبی کو بولو یہ 3 چیزوں میں سے کوئی چیز آپ کو چاہیے وہ دے دیں گے، لیکن کلمہ نہیں سنانا، اللہ کی طرف نہیں بلانا، دعوت نہیں دینا۔ جب وہ گیا عتبہ بن ربیعہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر کے 3 چیزیں پیش کیا۔ دیکھو تم شریف آدمی ہو، اچھے گھرانے سے تمہارا تعلق ہے اور تم بڑے آدمی ہو، تم اگر ہمارا بڑا بننا چاہ رہے ہیں ہم آپ کو بڑا بنانے کے لیے تیار ہیں، نہیں آپ کو سونا چاندی چاہیے سب دینے کے لیے تیار ہے، نہیں آپ کو عورت چاہیے شادی کرا دیں گے، لیکن یہ کام چھوڑ دو، دین کی طرف بلانا چھوڑ دو، ہمارے معبودوں کو برا بلا کہنا چھوڑ دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حامیم کی آیتیں جو ہے پڑھ کر کے سنائیں۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں، میری اسپیشلٹی یہ ہے کہ اللہ میرے اوپر وحی نازل کرتا ہے، تمہارے اوپر وحی نہیں آتی۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، اللہ ایک ہے، اس میں وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جس کی وہ دعوت نہیں دینا بول کے بول رہا ہے تو اللہ کے نبی اسی کی دعوت اس آیت میں دے رہے ہیں۔ پھر آگے جو ہے فَإِنْ أَعْرَضُوا،
بس اگر تم کو قبول نہیں ہے اسلام اور کلمہ ایمان قبول نہیں ہے، فَإِنْ أَعْرَضُوا، اور اگر تم کو قبول نہیں ہے، فَأَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ عَادٍ وَثَمُودَ، تو میں عاد اور سمود کے اوپر جیسے کڑک آئی ہے ویسے کڑک سے تمہیں ڈراتا ہوں، یعنی ڈرو، تم مجھ پر ایمان نہیں لائے تو اس سے ڈرو، جیسے قوم عاد قوم سمود کو اللہ نے نہ ماننے کی وجہ سے ہلاک کیا ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ تم کو بھی ہلاک نہ کرے ان کی طرح۔ اب یہ آیت سننا تھا، وہ عتبہ بن ابی ربیعہ وہ جو ہے بس کہا، اب آگے مت سنائیے، مجھے سمجھ میں آ گیا کہ آپ کیا بولنا چاہ رہے ہیں۔ اب جا کر کے ان کو سنایا، وہ تو کوئی چیز لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، 3 پیشکش کو بھی انہوں نے ریجیکٹ کر دیا ہے، محمد نے ریجیکٹ کر دیا ہے، نہ عورت چاہیے، نہ پیسہ چاہیے، نہ سرداری چاہیے، اتنا ہی پر بس نہیں ہوا۔ اور اس عتبہ ابن ابی ربیعہ نے کہا کہ آپ لوگ ان کو چھوڑ دو، محمد کو ان کا کام کرنے دو، ان کے پیچھے مت پڑو۔ اب ناکام ہو گئے، دعوت کو روکنے کے لیے ایک پلان بنائے تھے، اس میں ناکام ہو گئے۔ پھر جو ہے ایک اور پلان بنائے، یہ ان کے چچا ہے ابو طالب، ان کے پاس گئے، پھر گروپ بنا کر ان کو جا کو سمجھا رہے ہیں، کیا یہ تمہارا بھتیجا نیا دین کی طرف دعوت دے رہا ہے، ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے، اور آپ جو ہے کوئی ایکشن نہیں لے رہے ان کے اوپر، آپ چھوڑ دیے ہیں ان کو، کچھ کیجئے، تمہارے منہ دیکھ کو تمہارے بھتیجے کو چھوڑ رہے ہیں ہم، نہیں تو اس کو کپٹی جو ہے ختم کرنے کا، یا تو تم اپنی سرپرستی کو ہٹا دو اس سے، یعنی تمہیں کیا تو کر لو، بول کو خالی اتنا بولے تو بس ہمیں دیکھ لیتے اس کو، یہ ہم سن سکتے نہیں، ہمارے معبودوں کو برا بھلا جو کہہ رہا ہے یہ ہم سن سکتے نہیں، ہم سے برداشت نہیں ہو رہا، تم اپنے بھتیجے کو روک دو، اس کام سے روک دو، نہیں تو اسے ہمارے حوالے کر دو، ہم دیکھ لیتے اس کو، ہمیں نمٹا دیتے اس کو۔ اب جو ہے ابو طالب ان کو بلائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، دیکھو یہ آپ کے قوم کے سردار ہیں، اور یہ لوگ جو ہے چاہتے ہیں کہ تم کلمے کی دعوت چھوڑ دو، اسلام کی دعوت دینا چھوڑ دو، بتوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دو، اور نئے دین کی دعوت دینا چھوڑ دو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی خواہش ہے چھوڑے تو اچھا ہے، میری بھی خواہش ہے چھوڑ دو کہیں کو یہ سب۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے کہ جو ہے میرے چچا بھی جو ہے اب ان سے ڈر گئے ہیں، یعنی ان کی حمایت کر رہے ہیں، ان کا سپورٹ کر رہے ہیں، اب میرے سپورٹ میں نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چچا میں جو ہے ان کو بھلائی کی طرف دعوت دے رہا ہوں، خیر کی طرف دعوت دے رہا ہوں کہ یہ لوگ مجھے نبی مانے اور اللہ پر ایمان لائے، میری خواہش یہی ہے، مجھے کسی چیز کی خواہش نہیں ہے، سونا چاندی لیڈر بننا اور جو ہے کچھ کسی چیز کی خواہش نہیں ہے، جیسے یہ لوگ مجھے پیش کر رہے ہیں، مجھے کوئی خواہش نہیں، مجھے یہی خواہش ہے کہ یہ لوگ صرف مسلمان بن جائے، ایمان میں داخل ہو جائے، بس میری ایک ہی خواہش ہے۔ اے چچا، ایک ہاتھ میں سورج لا کے رکھیں گے، ایک ہاتھ میں چاند لا کے رکھیں گے، تب بھی میں جو ہے اس دعوت والے کام سے رکنے والا نہیں ہوں، اگرچہ یہ لوگ مجھے ختم کریں، مار دے، میں مرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ کلمے کی دعوت میں نہیں چھوڑوں گا۔
کلیئر کر دیے۔ تو اب جو ہے ابو طالب نے کہا کہ یعنی یہ بات سنتے ہی ان کو بھی جو ہے رقت طاری ہو گئی، میرا بھتیجا جو دعوت دے رہا ہے وہ صحیح ہے۔ اب جو ہے ان کو کہا کہ جب تک میں زندہ رہوں گا میرے بھتیجے کو میں دشمنوں کے حوالے نہیں کروں گا، یعنی کوئی بھی ان کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ سپورٹ مل گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے تکلیف دینے والے جب یعنی مکہ فتح کیے، مکے میں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیت ہو گئی، مکے پر غلبہ حاصل ہو گیا، تو اس وقت جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تکلیف دینے والے سارے لوگ موجود تھے، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا۔ حالانکہ بدلہ لے سکتے تھے، وہ چادر ڈال کر کھینچنے والا بھی تھا، ابو لہب، ابو جہل، یہ لوگ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھایا کرتے تھے، یہ لوگ بھی تھے، ان سے بدلہ لے سکتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا۔ آج معافی کا دن ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں۔ آپ کے اخلاق کو دیکھ کر کے وہ سارے کے سارے لوگ تیسرے دن، فتح مکے کے تیسرے دن اسلام میں آ گئے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کو مار سکتے تھے، ایک ایک سے بدلہ لے سکتے تھے، لیکن آپ نے سب کو مار دیا، کسی کو نہیں مارا۔ تو یہ آپ کے اخلاق کی وجہ سے لوگ آپ کے اخلاق پر فدا ہو کر مسلمان ہو گئے فتح مکہ کے موقع پر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو ہم اپنائیں گے تو لوگ اسلام میں آتے رہیں گے۔ جتنا ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے دور ہوں گے اتنا اسلام سے لوگ نفرت کریں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنائیں، اور جو ہے دوسروں کو بھی دوسروں کے ساتھ اخلاق سے پیش آئیں گے تو لوگ یعنی اسلام میں آنے کا ذریعہ بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے